ایک بار پھر نور سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ سحر کے مہمان کی جانب، کہ جس میں روزانہ ملک کے مشہور و معروف ادبی، سماجی، سیاسی شخصیات ہمارے مہمان ہوں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اردو ادب اور دنیائے نعت کا ایک بہت ہی بڑا نام، ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کہ جو کہ نعت گوئی شاعر میں اور ماشاءاللہ کمپیئرنگ بھی ماشاءاللہ سے کرتے ہیں، مدیر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے شعبہ نعت پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے، ماشاءاللہ، اور اکثر مختلف چینلز پر ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جناب محترم ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ نور سحر ٹرانسمیشن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو جی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ، تھینک یو سو مچ، سلامت رہیے۔ جزاک اللہ۔ آپ جیسے استادوں کا جب ایک کہتے ہیں رحمت کا سایہ ہوتا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو دیکھ کر اور آپ کی گفتگو سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے لیے بڑے کہتے ہیں نا کہ آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایک استاد محترم اگر اس طرح کی بات کہتے ہیں تو سلامت رکھیں۔ اور باقی میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، شعبہ نعت پر آپ نے کافی ریسرچ کیا ہے، تو آپ دور قدیم اور دور جدید کی نعت خوانی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے دور قدیم ہو یا دور جدید ہو، نعت خوانی کا انداز وہ اسلاف کا ہی ہونا چاہیے۔ صحیح، جو بزرگوں کا انداز تھا جی وہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اس میں سکون بھی ہے، چین بھی ہے اور اس میں راحت بھی ہے۔ بالکل۔ اور پھر صرف آپ نعت نہیں سنتی بلکہ حاضری میں حضوری کے مزے لیتی ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نعت سن رہی ہیں اور بارگاہ رسالت میں آپ پہنچ جاتی ہیں، چشم نم ہو جاتی ہے، دل گرم ہو جاتا ہے، بالکل، تو مطلب کیفیت بدل جاتی ہے۔ اچھا، جدید نعت خوانی سے مراد اگر آپ وہ شور شرابہ لے رہی ہیں، ڈھول ڈھمکا لے رہی ہیں، تو میں اس چیز کو درست نہیں کہتا، بلکہ نعت کا اثر اگر آپ کو چاہیے اور اس کی کیفیت کو محسوس کرنا ہے آپ کو، تو یقین جان لیجئے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا جو اسلاف کی روایت ہے، وہ ایسی روایت ہے کہ آپ بس گردن جھکا لیجئے اور مدینے پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اچھا، اگر شور شرابہ ہو رہا ہے اور اسے آپ ردھم کا نام دے رہی ہیں، اسے کچھ اور دے رہی ہیں، تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ کھل کے نہیں آ رہی اس کے سامنے، بالکل صحیح، کیونکہ وہ ردھم کی نظر ہو رہی ہیں یا وہ دوسرے جو آپ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے جو آواز لگا رہا ہے اس کی نظر ہو رہی ہے، آپ کی صلاحیتیں نہیں کھل کے آ رہی، آپ وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے، سارا مارجن۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، پھر ردھم جو ہے وہ ایک مجبوری ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں پڑھ سکتے، تو نعت کے لیے ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کی جو طور و طریقے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، اور دور جدید ہو یا دور قدیم ہو، نعت تو ہر دور میں ایک جیسی رہے گی، کیونکہ حضور نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ایسی ہے کہ آخری دور تک، قیامت تک آپ کا ذکر و رفعنا لکا ذکرک ایسے ہی بلند ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہ ذکر میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں چل رہا، اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، تو الحمدللہ یہ تو جیسے آپ کے لیے سعادت ہے، میرے لیے سعادت ہے، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم نعت کو کوئی ترقی یا ترویج نہیں دے رہے، بلکہ نعت پہ گفتگو کر کے اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسی محافل یا ایسی تقریبات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس میں اخلاص بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، اور نئی کوئی ایسی چیزیں شامل نہ ہوں جس سے نعت خوانی متاثر ہوتی ہے۔ میں اکثر بلکہ محافظ میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی، یہ ایک ایسا ماشاءاللہ سے ٹاپک ہم نے آج لیا ہے کہ جو میرے شاید دل میں تھا اور میں پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت سے ایسی محافظ میں جب جاتی ہوں تو جہاں پہ شور شرابہ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ میرا
دل نہیں لگتا کہ وہ محفل جو ہمیں آپ نے بات کہی کہ ہم بیٹھے یہاں ہیں لیکن وہ ہمیں مدینے پہنچا رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے، وہ اسی طرح سے نا کہ آپ دل سے پیش کرتے ہیں، بے شک ایک نعت پڑھیں لیکن وہ دل کے ساتھ۔ اچھا ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، مجھے بڑی ہمت ہو رہی ہے آپ دونوں کو دیکھ کر، ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ نعت کا تعلق گلے سے نہیں دل سے ہے۔ کیا بات، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ جسے گلے بازی آتی ہے یا جو بہت گھما پھرا کے باتیں کرے گا یا نعت پڑھے گا، ہاتھ کو نچائے گا، وہ تو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، مگر نعت کا تعلق جو ہے وہ گلے سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دل سے کسی کی بھی بات نکلے، نعت کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات بھی کہہ رہا ہوں، وہ اثر رکھتی ہے، اور چاہے جائے کہ اللہ اس کے رسول کا جب آپ ذکر کریں سبحان اللہ، تو اس کے اثرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ حقیقت بات ہے کہ یہ تو وہ مقام ہے، کہتے ہیں کہ جو عرش سے فرش پہ، فرش سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے صرف الفاظوں کے، بالکل کہ جمع کرنے سے ہی الفاظوں سے اگر ہم دیکھیں جائے تو وہ مجموعہ بن کر ایسے ہی ہے۔ بالکل جی، اور کچھ اگر آپ ہمیں اس بارے میں بتانا چاہیں نعت خوانی کے اس طفیل سے ہم میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دوسری بات عرض کروں گا اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے حوالے سے۔ دیکھیے میں نے نعت میں پی ایچ ڈی کیا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس موضوع پہ میں واحد آدمی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ ہمارے لیے بڑی کی بات ہے کہ اس موضوع پر۔ اچھا، عرض کرنا یہ ہے کہ 50 سال میں نے نعت خوانی میں گزارے ہیں، اور 12 سال میں یہ پھر مقالہ میرا کمپلیٹ ہوا۔ 2012 میں مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے۔ اچھا، تو میری ساری زندگی نعت سے عبارت ہے۔ بالکل۔ تو اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں سنیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ نعت پر طلبہ و طالبات جتنی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کسی اور موضوع پہ نہیں کر رہے۔ یہ ایک طالب علم کہہ رہا ہے آپ سے، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے آپ سے کہ جتنا اس موضوع پہ اب کام ہو رہا ہے، اور بچیاں تو ایسے ایسے کام کر رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک بچی نے خواتین کی نعت گوئی پہ کام کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے خواتین کی نعت گوئی، اچھا ایک ایک دو نعتیں تو بہت ساری خواتین نے لکھی ہیں، مگر کتنی خوش نصیب وہ خواتین ہوں گی جو پورے مجموعے بارگاہ رسالت میں پیش کرتی ہیں۔ اچھا، عورت کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، مرد تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے لفٹ لے کے چلا جائے گا، کہیں جا کے اصلاح لے لے گا، بچی کہاں جائے گی؟ ان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے بھائی اسے نکلنے ہی نہیں دیں گے، اور اس کے باوجود اگر وہ نعت کہہ رہی ہے، سرکار کی مدح و ثنا کر رہی ہے، تو کتنی خوش نصیب وہ ہوگی اور کتنا خوش نصیب اس کا نعتیہ کلام ہوگا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ بچیوں پر بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، مگر آپ کو یہ سن کے بہت زیادہ مسرت ہوگی کہ اب جتنے خواتین کے نعت کے مجموعے آ رہے ہیں، اچھا صرف نعت کے نہیں آ رہے، حمد کے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی حمد کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خیال و فکر میں سما نہیں سکتا، اللہ رب العزت سماتا نہیں ہے کسی کی خیال و فکر میں، تو اس کی حمد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو قادر ہے، تو قیوم ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ کو صرف یہی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ذہن و فکر میں آتا ہی نہیں، مگر اپنی کجمج بیانی اور اپنی عاجزی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ ہمارے جذبے کو دیکھ کے اسے قبولیت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے حبیب کی ثنا ہوتی ہے، وہ اس کے حبیب۔ اچھا پھر یہ دیکھیے کہ حمد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور سب سے بڑی حمد جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے بڑی کوئی حمد نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا بنایا ہے آپ کو، کیا بات ہے، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ حضور کی جو تعریف کر رہی ہیں تو یہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا۔ خوش نصیب ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس نے ثنا خوان رسول بنا دیا، ثنا خوان جب میں اپنے نام کے ساتھ سنتی ہوں کہ
सना ख्वाने रसूल। जी। तो मैं बस ये सोचती हूँ कि ये तो अल्लाह से नजर है कि जब वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने, वो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। बेशक, तो हकीकत में उसके खजाने में कमी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ये सादत हमें अता फरमाता रहे। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के प्रोग्राम को देख के, अल्लाह सलामत रखे। पीएचडी के हवाले से सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि पूरे पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ सब पे नात के मौजू पे काम है। और मेरा अगर एक मकाला देखेंगी तो उसमें कितने पाकिस्तान हिंदुस्तान कहाँ पीएचडी हुए हैं, मैंने उनका सबका जिक्र किया। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सलाम पेश नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और साहिबा हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम किस अल्फाज से इनका शुक्रिया। नहीं, कुछ नहीं, मेरी सादत है ये। बस अल्लाह ने चुना हुआ है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आपने कीमती वक्त सलामत रखनी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जी, आपकी तरफ चलते। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत खूबसूरत सना ख्वाह मौजूद है माशाल्लाह।